بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ آج موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، سارٹنگ کنسلٹنٹ ہیں۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے، موجیں ہیں اور پاک رسول اللہ کی مہربانی ہے۔ اس نے کرم نوازی کے سائے میں رکھا ہو تو پرابلم تو ہوتی نہیں۔ بے شک شاہ جی، بے شک۔ شاہ جی تھوڑی سی اگر بات کریں ہم اے کے کی، کیونکہ ابھی ہاٹ ٹاپک بھی وہی ہے، اے کے صاحب پہ مشکلات بھی ہیں، لیکن ان کی برتھ ڈے آ رہی ہے 5 کو اور برتھ ڈے چارٹ بھی ہے۔ اگر ہم بات کریں ان کے ذائچے کی نمبرنگ کی، 5/10/1952 نمبر 5، 5/10/2023 نمبر 4۔ شاہ جی کس طرح دیکھتے ہیں دونوں نمبرز کو؟ سر جو آپ کی کیلکولیشن ہے، جو آپ نے نکالی ہے، وہ مجھے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کو میرے سے زیادہ آتا ہے، وہ آپ نہیں ذرا نہیں تھوڑا شاہ سا کثر نفسی سے کام لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آئی کے کا بہت شاندار ٹائم بن گیا اور آئی کے لیے چیزیں جو ہے نا وہ بہت ہی اچھی طرف جا رہی ہیں۔ اسٹرینتھ وائز کہہ رہا ہوں، اسپرچول کہہ رہا ہوں، حالات کی وائز کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر اس کا جو ہے نا جو برتھ ٹائم کے اوپر ان کا جو نمبر بنتا تھا وہ 5 بنتا تھا۔ 5 از بیسیکلی دی مرجر آف اللہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں جہاں بھی آپ کو اللہ اور رسول اللہ کا مرجر ملتا ہے وہاں آپ کو 5 ضرور ملتا ہے، کیونکہ بے شک رسالت مآب تو کار ختمی ہے، مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد جو ہیں وہ بنتے ہیں 92، 9 اور 2 11، اور اللہ کے اعداد بنتے ہیں 66، 6 اور 6 12۔ 12 اور 11 کو جو ہے وہ اگر ہم جمع کریں تو آنسر آتا ہے 5۔ انسان جو ہے اس میں اللہ نے کہا تھا فنفخت فی روحی، روح میں اپنی جو اس نے ڈالی تھی، اور انسان کو شباہت سرکار ختمی ہے مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خلق کیا تھا۔ تو اس میں بھی 5 سینچری سسٹم ہے اور اس کے اندر بھی 5 جو ہیں وہ میجر ڈائمینشنز ہیں۔ تو آئی کے اندر وہ ڈائمینشنز کھولنے کا وقت تھا، اور جو 5 اکتوبر 2023 اس کی اس دن کی ڈیٹ بن رہی ہے، تو یہ 4 یہ بیسیکلی اٹس اے نمبر آف ہیسل، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آئی کے کی ریلیف کا راستہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا، ہو تو ضرور جائے گا اور وہ لمبا نہیں کھنچنے والا۔ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ آئی کے کو اندر رکھ لیں گے یا اس کو بہت بڑی سزا دے دیں گے اور سالوں اندر رکھ لیں گے یا مہینوں اندر رکھ لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ اس کے اعداد بہت اسٹرانگ ہیں۔ لیکن جو چیزیں اس وقت نظر آ رہی ہیں مجھے آئی کے کی، تو 5 اکتوبر 1952 اور 5 اکتوبر 2023 کی انرجی بنتی ہے 9۔ 9 از دی نمبر آف سکسیس، 9 از دی نمبر آف کنکرشپ۔ تو مجھے ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آئی کے از کمنگ بیک، مجھے ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آئی کے از گوئنگ ٹو بی دا پریمیئر آف پاکستان۔ یہ پریمیئر شپ تو اس کو ملے گی، یہ پریمیئر شپ کوئی بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اعداد ہیں، جو خاص طور پہ آئی کے اعداد، میں نے اس کے برتھ چارٹ کے حوالے سے بھی ان کے دیکھے ہیں، تو آئی کے اور ان کا جو موجودہ جو چارٹ ہے اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آئی کے سمجھ نہیں آتا، اس کے انرجی پیٹرن جو ہیں وہ بہت شاندار بیہیو کرتے ہیں۔ جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس ڈروننگ یہ ڈوب جائیں گے اور ڈوب رہے ہیں، تو وہ ایک دم سے رائز کرتے ہیں اور دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ یہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، تو ان کی انرجی اس طرح بیہیو کرتی ہے کہ وہ بالکل آؤٹ آف دا باکس پلان کر کے باہر نکلتے ہیں۔ یہ وزڈم، یہ اٹموسٹ لیول کی جو ہے وہ پریکٹیکلٹی، وہ اتنی اٹموسٹ اسٹرینتھ جو ہے وہ ان کو ملی ہوئی ہے، جو ان کے حالات ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں اور معاملات ان کے اچھے ہو جائیں گے۔ عمران خان کی زندگی میں شارٹ کٹس نہیں ہیں، آئی کے کی زندگی میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے، آئی کے کی زندگی میں کوئی چیز اس کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی ہے، تو وہ محنت کے آدمی ہیں and he will be standing again۔ میں بالکل بھی کوئی جو ہے وہ اپنی ہوپ لوز نہیں کی کہ وہ نہیں آ رہے یا وہ جا رہے ہیں کہیں ڈیل کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے، زبردستی کچھ ہو جائے وہ دیٹ از اندر تھنگ، لیکن مجھے ان کے اعداد میں کوئی ایسا
ان کے موڈ کے جو ہے وہ اعداد ہیں، یا اس میں بھی مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس میں وہ ڈرے ہوئے ہوں، یا وہ کوئی جو ہے وہ ڈر کے یا کوئی فیصلہ کر لیں. ہی از اے مین آف آئرن نروز اینڈ ہی وڈ بی اسٹینڈنگ. شاہ جی ہم جنرل بھی اگر بات کریں تو ہر کسی کا جو لکی سائن ہوتا ہے ان کے لیے بڑا لکی ثابت ہوتا ہے. وہ کسی بھی کی برتھ ڈے آئے وہ کہتے ہیں جی ان کے لیے لکی ہے. اب تو ایک کی برتھ ڈے آ گئی ہے تو یہ مہینہ اکتوبر کا ان کے لیے لکی ثابت ہوگا. دیکھیں جب آگ بجھتی ہے نا تو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ضرور ہے. مجھے چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی ہوئی بظاہر آن دا گراؤنڈ ریئلٹیز نظر آ رہی ہیں. مجھے یہ چیزیں بظاہر ایسا ہے کہ مجھے یہ چیزیں خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہی جب جیسے ہیسلز بنیں گی تو یہ ہیسلز ہی ان کے راستے کی آسانی کا باعث بنیں گی، وہ راستہ کھلنے کا باعث بنیں گی. یہ ان کی زندگی کی جو ہرڈلز ہیں وہی ان کی طاقت ہیں، وہی ان کی انرجی ہیں، اور وہی ان کو آگے لے کے جانے کا باعث بنتی رہیں گی. انشاءاللہ تعالی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے. ہاں اتنا آسان سفر نہیں ہے یہ، اور خاص طور پہ جب میں آپ کو بات کروں گا اکتوبر کی، تو اکتوبر میں 2 گرہن نظر آ رہے ہیں آپ کو. ایک سولر اکلپس ہے 14 کو اور ایک لیونر اکلپس ہے 28 کو. اور خاص طور کے اوپر جب میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ جی گرہن کی انرجی پہلے 15 دن اور آخری 15 دن ہوتی ہے، اس کے بعد کے 15 دن ہوتی ہے. اور ایک گرہن ہے 14 کو، ایک گرہن ہے 28 کو. تو درمیان کے 14 دن خاص طور کے اوپر 14 اکتوبر سے لے کے 28 اکتوبر تک انتہائی جو ہے وہ انپریڈکٹیبل بھی ہو سکتے ہیں، انتہائی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. اس میں وار لائک سچویشنز ہو سکتی ہیں، کنفرنٹریشنز بڑھ سکتی ہیں. اس میں بہت کچھ بدل رہا ہے. یہ 14 اکتوبر سے لے کے 28 اکتوبر تک چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ انپریڈکٹیبلی بہیو کر رہی ہیں. شاہ جی اگر تھوڑی سی ہم بات کریں، آج بھی زلزلہ آیا ہے انڈیا میں، نیپال میں اور پاکستان میں بھی پیشن گوئی کی گئی ہے زلزلہ آئے گا. ہم اپنی ویڈیو میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ زلزلوں کی پیشن گوئی تو آپ نے بھی کی تھی. شاہ جی کیا دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تباہی کس طرف آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ سر اللہ کا ایک فیصلہ ہے کہ جب جو ہے وہ طغیان اور عدوان، جس کے 2 لفظ قرآن پاک میں ہیں، کہ جب جو ہے بغاوت اور اللہ کے خلاف جو ہے وہ کام کرنے والی طاقتیں حد سے بڑھتی ہیں، تو پھر اللہ جو ہے اس کا جو ہے وہ بدلہ دیتا ضرور ہے. اور وہ ایک مصرع مجھے بار بار یاد آتا ہے کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. تو یہ قیامتیں ایسے نہیں آتی، کسی وجہ سے آتی ہیں. جب آپ لوگوں کے اوپر ظلم کی حد کر دیتے ہیں تو وہ جو لوگوں کی بد دعائیں ہوتی ہیں، وہ جو لوگوں کی آہیں ہوتی ہیں، وہ عرش معلیٰ کو ہلا رہی ہوتی ہیں. تو پھر وہاں سے فیصلے ہو جایا کرتے ہیں. اب رہ گئی بات کہ یہ زلزلے جو ہے یہ نیپال میں اور ادھر، تو بھائی انسان جہاں بھی بستا ہے، انسان چاہے اللہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن وہ مخلوق تو اللہ ہی کی ہے نا. بے شک. اور کبھی بھی کوئی ماں اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم نہیں کر سکتی. اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب بچے بات نہ مانے تو ان کو ہلکا پھلکا جو ہے احساس دلانے کے لیے ایک آدھی کو چماٹ پہ ہی جاندی ہے. تو یہ اس قسم کا ہے. زلزلے جو ہیں یہ اللہ کی سورہ زلزال میں بھی اللہ کہتا ہے کہ جب زمین اپنے اندر کی چیزوں کو باہر نکالے گی تو یہ زلزلہ تو اس کی نشانی ہے. باقی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اٹس کوڈ بی مین میڈ ارتھکویک، اس کو بھی تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. دیر آر سو مینی پاورز ان دا ورلڈ، دے آر ورکنگ آن سم ایجنڈاز اینڈ دیر از اے ہارڈ ٹیکنالوجی. آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا. بہت ساری چیزیں اس میں اس کا ہاتھ ضرور ہے، تو کوئی شک. شاہ جی ہم نے آج سے 2-3 ماہ پہلے بھی آپ سے بات کی تھی ٹرمپ کی. آپ نے ٹرمپ کی پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ ٹرمپ دوبارہ امریکہ کے صدر بنیں گے. اگر انٹرپول کی ہم بات کریں، ٹرمپ 52% پہ ہیں اور ابھی کے جو بائیڈن جو ہے 48% ہے. شاہ جی ٹرمپ پہ بھی عمران خان جیسی مشکلات ہے، کیا کہتے ہیں امریکہ کے ابھی سے کہ ٹرمپ آپ کو لگتا ہے کہ ان مشکلات سے نکل جائیں گے؟ سر میں نے جو ٹرمپ کا ذائچہ دیکھا تھا اس کے بعد دوبارہ نہیں دیکھا، لیکن جو میں نے دیکھا تھا مجھے ابھی بھی لگتا ہے. لیکن ایک چیز جو میں نے ریسنٹلی یہ کل دیکھی ہے جس کے اوپر میں کام کر رہا تھا، گرہن کے اثرات کے اوپر، میں جو کہ گرہن تو پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ اپنے چینل کے اوپر بھی کر دی اور گرہن کے اوپر کام کیا، لیکن گرہن کے جو اثرات میں نے کل اس کو بہت اور تفصیل سے مزید دیکھا. اٹس اے ہائبرڈ سولر اکلپس. ہائبرڈ سولر اکلپس جو ہوتا ہے نا، اس کے امپیکٹس ہمیشہ
رولنگ پارٹیز کے اوپر، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹس ہوں، خواہ وہ کسی بھی آرگنائزیشن کے ہیڈز ہوں، خواہ وہ گورنمنٹ کے لوگ ہوں، خواہ وہ جو ہے وہ آرگنائزیشنل پالیٹکس کے لوگ ہوں، ان کے اوپر اس کے امپیکٹ بہت زیادہ پڑتے ہیں۔ اس وقت جو یہ گرہن بن رہے ہیں 14 سے 18 جو ہے 14 سے 28 اکتوبر کے درمیان کا، خاص طور پہ 2 گرہنوں کے درمیان کا ٹائم ہے، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے اوپر اور انٹرنیشنل جو آپ کی جو ہے کمانڈ چین ہے اس کے اوپر، یہ یا نیشنل کمانڈ چین کے اوپر اس کے اثرات بہرحال پڑ رہے ہیں، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اینڈ اٹس فار شور کہ اس کے اثرات اس کے اوپر آئیں گے۔ اور جب اس قسم کے اثرات آئیں گے تو وہ طاقتیں جو لوگوں کو کنٹرول کر رہی ہیں، وہ طاقتیں جو لوگوں کو سنب کر رہی ہیں، وہ طاقتیں جنہوں نے لوگوں کے گلوں کے اوپر مطلب گلے پکڑے ہوئے ہیں اور ان کی آواز بند کر رہے ہیں، ان کو اپنی جو ہے وہ سروائیول کی جنگ لڑنا پڑ سکتی ہے اور کانفرنٹریشنز بڑھ سکتی ہیں۔ میں نے جو آپ کو کہا کہ 14 سے 28 اکتوبر میں یہ کانفرنٹریشن بڑھ سکتی ہیں تو وہ ہوں گی، اور جب اس طرح کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں مسائل ہوں گے تو آبویسلی جو ہے وہ اعداد کسی دوسری طرف جائیں گے۔ ٹرمپ کے بارے میں جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ ہی از کمنگ بیک، لیکن مجھے جو ہے اس سے بھی زیادہ جو اہم ترین چیز نظر آ رہی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جو بائیڈن کی ہیلتھ بہت تیزی سے خراب ہوگی، اور جو فیصلہ سازی ہے وہ جو بائیڈن کی بجائے کیملا ہیرس کے ساتھ میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو اس کی وائس پریسیڈنٹ ہے۔ کیملا ہیرس کے اعداد میں نے دیکھے تھے کچھ مہینے پہلے، مجھے لگتا ہے کہ شی از ٹیکن اوور۔ جو بائیڈن کچھ مسائل ہوں گے، کچھ نہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ یا کچھ ہوں گے اس کے ہیلتھ کے مسائل، اینڈ ہی وڈ بی آؤٹ آف دی، آپ اسے کہہ لیں گے کہ آپ وہ جو اس کا پورا جو اسپیکٹرم ہے وہ آؤٹ آف دی اسپیکٹرم چلا جائے گا، یا آؤٹ آف وہ جو اس کا جو کینوس ہے آؤٹ آف دا کینوس ہو جائے گا، اور کیملا ہیرس وڈ بی لیڈنگ دی پلانز اینڈ ایوری تھنگ۔ اور اس صورت کا فائدہ بائیڈن کو بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھی ہو سکتا ہے ٹرمپ کو، اور اس کی چیزیں بہتر ہیں۔ اچھا جی، انشاءاللہ ہم 14 کے بعد جب چاند سورج گرہن ہو جائے گا آپ سے ویڈیو کریں گے اور گرہن کی مکمل تفصیل آپ سے لیں گے۔ شاہ جی اینڈ پہ عوام کے لیے، ویورز کے لیے کوئی میسج تو ضرور۔ سر میں نے ایک ہی عرض کی ہے کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ ہم لوگوں نے جو ٹھیک ہے حالات خراب ہیں، لیکن ہم لوگوں نے جو اپنے اسپیکٹرم میں میری ذات اس میں انکلوڈیڈ ہے کہ ہم نے جو لوگوں کی گردنوں پہ اوپر گوٹے رکھے ہوئے ہیں نا کہ جی جو چیزیں ہیں وہ اس کو کیسے دینا ہے، یا کوئی ذخیرہ اندوزی ہے یا کچھ ہے، کیونکہ ہم واقعی وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی ضرورتوں سے، لوگوں کی مشکلوں سے، مصیبتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اینڈ آئی ایم پارٹ آف دیٹ نیشن۔ تو ہمیں یہ اس کو نیچرلی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو غلامی رسول میں صرف اور صرف دیانتداری کر لیں تو اللہ آپ کے اوپر راضی ہو جائے گا۔ دیانتداری، پیشہ ورانہ دیانتداری، اپنے گھر کے اندر دیانتداری، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت کی جو وجہ شہرت تھی مکے کے کافروں میں، وہ ان کی صداقت اور امانت تھی۔ امانت داری اور دیانتداری وہ اصل میں صرف اور صرف اس کو اگر ہم بحیثیت قوم مان لیں تو یہ ہمارے 90% کیا 99% مسائل حل ہو جائیں گے، ہمیں پرابلم نہیں ہوگا۔ شاہ جی بہت شکریہ، مجھے اور سید حیدر چاپی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔